مضمون کھیلن کو مانگے چاند، تحریر سیف اللہ سیفی۔ بر صغیر کی موسیقی سننے اور سمجھنے والوں میں شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جس نے مشہور زمانہ گیت انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند نہ سنا ہو۔ استاد بڑے غلام علی کے بعد اور بہت سے گلوکار بھی اس پر تباہ آزمائی کر چکے ہیں۔ کس نے کیسا گایا اس سے قطع نظر گانے اور سننے والوں کی دلچسپی صرف اور صرف چاند ہی میں رہی۔ ویسے چاند محض بر صغیر کی شاعری اور موسیقی تک ہی محدود نہیں بلکہ ہمیشہ سے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ گیت بچوں کی فطرت کو مد نظر رکھ کر لکھا گیا کہ بعض اوقات وہ ایسی فرمائش کر دیتے ہیں جس پر عمل درآمد ممکنات میں شامل نہیں۔ بر صغیر کی حد تک تو ہم واقعی آج بھی چاند کو نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کی بھی کسی فرمائش پوری نہ کرنے کے لیے عذر تراشی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ہم سے ذرا اس پار کی دنیا کے لوگوں نے اپنے بچوں کو انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند کا تانا دینے کے بجائے انہیں کھیلنے کودنے کے لیے چاند پر ہی پہنچا دیا۔ اب وہ مریخ اور دوسرے سیاروں کی جانب رواں دواں ہیں۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو یہاں وطن عزیز کے وجود میں آنے سے لے کر آج تک ہر کوئی کھیلن کو چاند ہی مانگ رہا ہے۔ نہ ہم چاند پر خود پہنچ سکے اور نہ ہی اسے اپنے پاس بلا سکے۔ البتہ اس کے ساتھ نہ صرف دور دور سے بلکہ دوربینوں سے آنکھ مچولی ضرور کھیل رہے ہیں۔ ہماری بلا سے سال کے بقیہ مہینے چاند کب کہاں اور کیسے نکلتا ہے، مگر عیدین کے چاند ہمیں اپنی مرضی کے ہی چاہیے۔ کئی سال سے 3 عیدیں منانے کے بعد صاحبان چاند اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ اگلی مرتبہ 4 عیدیں منا کر عوام کی خوشیوں میں 4 چاند لگا دیے جائیں۔ غالباً رمضان المبارک میں قید ہونے سے پہلے شیطان اپنے شاگردوں کو نصیحت کر کے جاتا ہے کہ میری غیر موجودی میں جو جتنی تباہی پھیلائے گا اس نے اپنے اعمال سے 10 گنا زیادہ پھل انعام میں دیا جائے گا۔ ہم علم و ہنر میں تو کیا ترقی کرتے، البتہ تمغہ جہالت حاصل کرنے میں پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ میڈیا نے بھی رمضانی کاروبار اور چینلز کی ریٹنگ کے لیے خوب سیٹنگ کر رکھی ہے۔ شاندار سیٹس، دل کشا قیمتی ملبوسات، لذیذ طعام و جذباتی ماحول کے ذریعے میزبانوں اور مہمانوں کی جانب سے رمضان المبارک کی فضیلت انتہائی رقت آمیز باتوں کے ذریعے عوام کے دلوں میں پھونکنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ اس بھرپور تمثیلیت یعنی ڈرامے بازی کے بعد بھی ماہ مقدس میں بے گناہ لوگوں کے قتل، مہنگائی، منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی میں اضافہ، جھوٹ مکاری، روزوں، نمازوں اور اعتکاف کے نام پر دفاتر میں غیر حاضری سمیت منافقت اور دیگر مکاریوں کا سلسلہ ہمہ وقت جاری رہتا ہے۔ کسی پر ان تمام باتوں کا اثر ہو یا نہ ہو، لیکن میڈیا مالکان کے بینک بیلنسز میں ناقابل یقین اضافہ ہو جاتا ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک جس تیزی سے پورے ملک میں مساجد و مدارس کے جال بچھا دیے گئے ہیں، اس اعتبار سے تو اس ملک کو زمین پر جنت کی مثال بن جانا چاہیے تھا۔ پاک سرزمین کو دراصل امن کا گہوارہ اور مظلوموں اور بے سہارا لوگوں کا ٹھکانہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کیسے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی آماج گاہ بن گئی۔ جو لوگ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے یا ثابت کرنے پر از خود مامور ہیں، وہ اس کی حفاظت کو بھی اپنا فرض اول گردانتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق ملک میں موجود کوئی بھی ادارہ اس قلعے کی ان سے بہتر حفاظت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان اور اسلام کو اصل خطرہ بھارت، امریکہ، اسرائیل اور دیگر ممالک سے زیادہ یہاں کے ترقی پسندوں، مجتہدوں، مجددوں، مذہوبوں، ان کے مسلک کو نہ ماننے والوں اور بالخصوص غیر مسلم شہریوں سے ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ صفائی گھر سے شروع ہونی چاہیے، باہر والوں سے تو بعد میں نمٹ لیں گے۔ اسی فارمولے کے تحت ان کی جانب سے صرف مخالفین کی صفائی کا عمل جاری ہے۔ ان کی سوچ کے مطابق بڑے تو بڑے معصوم بچوں کو بھی پاک سرزمین پر زندہ رہنے کا قطعاً حق نہیں ہے۔ ان سب کا آزاد فضا میں جینا اسلام کے قلعے کی تباہی کے مترادف ہے۔ علامہ اقبال نے شکوہ لکھا تو انہیں کافر قرار دے دیا گیا۔ جو ہی انہوں نے جواب شکوہ لکھا تو ان سے بڑا مومن و عاشق رسول ان کی نظروں سے گزرا ہی نہیں۔
یہ اور بات ہے کہ وہی علامہ اقبال یہ بھی فرما چکے ہیں جیسے سننا اور اس پر عمل کرنا ان حضرات کو بالکل گوارا نہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ سامعین محترم، آپ لندن اردو وائس کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر نثر نامے کے علاوہ دیگر نگارشات عالیہ سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے۔ مزید تفصیلات ہماری ویب سائٹ www.londonurduvoice.com پر دستیاب ہیں۔